الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الحجرات کے مضامین چل رہے ہیں. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی. محبت، ایمان کی محبت دراصل یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایمان کی محبت آتی ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تین باتوں پر عمل کر لے تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو سب سے زیادہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی. تو اس وقت راوی فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر پوچھا کہ بھئی وہ قیامت کے متعلق جو شخص سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے. تو وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے سوال کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قیامت کے متعلق تو سوال کر رہے ہو لیکن قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے. اور یہ کہا جی میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، کوئی زیادہ روزے نہیں رکھے، کوئی زیادہ نیک کام تو نہیں کیے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جس سے محبت رکھتے ہو آخرت میں تمہارا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں حضور کی یہ بات سن کر ہوئی. تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی شخص سے یا کسی فرد سے محبت ہو تو وہ اس وجہ سے ہو کہ چونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، دو دوست تھے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا. تو ایک دوست، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا. وہ فرشتہ راستے میں بیٹھ گیا. جب یہ شخص وہاں سے گزرا تو اس فرشتہ وہ انسانی شکل میں تھا. اس نے اس سے پوچھا بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. نے کہا کس کام سے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کام کوئی نہیں ہے، غرض کوئی نہیں ہے، بس محبت ہے اس لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا امتحان لینے کے لیے یہاں پر بھیجا تھا. جتنی محبت اس وقت تو اپنے اس بھائی سے کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اس وقت اللہ تعالیٰ تجھ سے فرما رہے ہیں. تو اگر کسی سے محبت ہو تو وہ صرف اللہ کے واسطے ہو، اللہ کے لیے ہو. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ تین کام کر لے تو وہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حسین نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی موجودہ حالات میں تمہارے کتنے دیوتا ہیں، کتنے دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو؟
اور ان کا جی فی الوقت ہمارے 7 دیوتا ہیں، 6 زمین میں ہیں اور 1 اوپر ہے، 6 زمین کے دیوتا ہیں اور 1 اوپر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا کوئی ایک دیوتا تو ایسا ہوگا کہ جس سے تمہارا محبت اور خوف کا تعلق ہوگا، یعنی کوئی ایک دیوتا تو ایسا ہوگا کہ جس سے تم محبت بھی رکھتے ہوگے اور جس سے ڈرتے بھی ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ ایک دیوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کون سا دیوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آسمان والا، اوپر والا۔ تو یہ اوپر والے کا تصور ہر مذہب کے اندر موجود رہا ہے، لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سادہ سا سوال کیا اور انہوں نے کتنا سادہ سا جواب دیا، لیکن حضور کے اس سوال کرنے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو گیا کہ بھئی جو ذات محبت کے لائق ہے اور جو ذات خوف کرنے کے لائق ہے تو پھر پوجا بھی صرف اسی ذات کی ہونی چاہیے، یہ باقی دیوتاؤں کو ہم کیوں پوجتے ہیں؟ چنانچہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ تو بات کیا کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو، تو جب اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو ظاہری سی بات ہے ایمان سے بھی محبت ہوگی، اور جب ایمان کی محبت ہوگی تو پھر اعمال سے بھی محبت ہوگی، پھر اعمال کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو ایک مضمون تو یہ چل رہا تھا۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، نام آپ سب جانتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 2 بھائی تھے، ایک امام محمد غزالی اور ایک امام احمد غزالی۔ امام محمد غزالی مشہور ہیں امام غزالی کے نام سے، یہ فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے ماہر تھے، اور جو ان کے دوسرے بھائی تھے امام احمد غزالی، وہ تصوف کی طرف صوفیانہ طرز زندگی تھا ان کا، دونوں ہی اپنے وقت کے پائے کے بزرگ تھے۔ امام محمد غزالی جو امام غزالی ہیں مشہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جس مسجد میں امامت کیا کرتے تھے، ان کے بھائی امام احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا تو امام بنا پھرتا ہے، اس کا اپنا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے ایک دن آ کے اپنی والدہ سے شکایت کر دی کہ جی یہ چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو والدہ نے کہا بھائی تم بھائی کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ نے کہا اچھا جی کل سے پڑھوں گا۔ اگلے دن چلے گئے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے، تو پہلی رکعت پڑھی، جب دوسری رکعت کھڑی ہوئی تو نماز توڑ کے کونے میں جا کے اپنی علیحدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب نماز مکمل کی، میں نے کہا بھائی پھر کونے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر گئے والدہ کے پاس کہ جی یہ دیکھیں آج تو اس نے اور کام خراب کر دیا کہ پہلے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے اور مسجد میں بھی آئے تو امام کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور ہونی بھی چاہیے، یہ امام کا حق ہے۔ جب مسجد میں آؤ تو پھر امام کے پیچھے نماز پڑھو، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اسی مسجد کے اندر علیحدہ سے مت بناؤ، چاہے تمہارا امام سے اختلاف ہو، چاہے تم امام کو اچھا نہ سمجھتے ہو، لیکن جب مسجد میں آ گئے تو پھر امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ اگر مسجد میں بھی آ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ سازش کی جا رہی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو والدہ نے پھر دونوں بیٹوں کو لائن حاضر کر دیا کہ ہاں بھائی آج یہ کیا قصہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوا، میں نے 1 رکعت امام محمد غزالی کے پیچھے پڑھی، دوسری رکعت میں نے توڑ دی۔ کیوں توڑی؟ انہوں نے کہا بات اچھا وہ چونکہ صاحب کشف بھی تھے، یہ اب تھوڑی سی بات دور نکل جائے گی لیکن میں اس کو بس مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آگے مضامین بھی بیان کرنے۔ تو انہوں نے کہا اماں جی بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بھائی صاحب کی پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن جب یہ دوسری رکعت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے ذہن کے اندر ایک فقہ کا مسئلہ گھومنے لگا، تو اس وجہ سے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اب سنیے گا کہ اماں جی کیا جواب دیتی ہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ دونوں ہی نکمے ہو، اماں کہتی ہیں دونوں ہی نکمے ہو۔ فرمایا ایک کا ذہن نماز میں فقہی مسائل میں الجھا ہوا ہے تو دوسرے کا ذہن بھائی کی نماز میں الجھا ہوا ہے، اللہ کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ایسی مائیں ہوتی تھی تو پھر امام غزالی پیدا ہوئے نا. امام محمد غزالی بھی ایسی ماں کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے نا. امام احمد غزالی بھی ایسی ماں کی وجہ سے. اب ہم آج کے دور میں اگر یہ توقع رکھیں کہ جی آج ہماری نسل میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے, کوئی نور الدین زنگی پیدا ہو جائے, کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہو جائے, تو بھئی پھر یہ خیال است و محال است و جنون. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کی ماؤں سے جو بچے پیدا ہوں گے نا, وہ ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوں گے, وہ ناچتے گاتے ہوئے ہی پیدا ہوں گے, وہ گھنگرو بجاتے ہوئے ہی پیدا ہوں گے. اس لیے کہ مائیں جو کام کر رہی ہیں بچوں نے بھی وہی کام کرنے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے. دوسرا مضمون یہ چل رہا تھا جہاں پر میں نے گزشتہ نشست میں بات ختم کی تھی کہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, کہ بھائی اگر کہیں دو مسلمان بھائیوں میں کوئی لڑائی ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی تنازع ہو جائے, تو اس جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں, اس جھگڑے کو ختم کرو. اور ختم کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی آپس میں صلح کروا دو. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. شوہر نے کہا جی میں تو نہیں جانے دیتا. تو اس نے کہا جی میں نے تو جانا ہے, اپنے اماں ابا سے ملنے جانا ہے. تو شوہر نے کہا میں تو نہیں جانے دیتا. لڑائی بڑھ گئی. شوہر نے کیا کیا کہ بیوی کو کمرے میں بند کر دیا. یہ حضور کے زمانے کا واقعہ ہے. اب وہ جب بیوی کمرے میں بند ہو گئی تو کسی نہ کسی طریقے سے اس نے کوئی ذریعہ استعمال کر کے اپنے گھر والوں کو پیغام پہنچا دیا کہ میرے شوہر نے مجھے ایسے قید کر کے رکھا ہوا ہے. ادھر سے اس لڑکی کے گھر والے آ گئے اور وہاں پہ اچھا خاصا پھڈا شروع ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, دونوں فریقین کو بٹھایا اور صلح صفائی کے ساتھ معاملات کو حل فرما دیا. تو پہلا اصول یہی ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ جھگڑا کرنا ہی گناہ ہے. میں گزشتہ نشست میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں, جھگڑے کو ختم کرو, جھگڑے کو بڑھاوا نہ دو. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے بھی زیادہ افضل عبادت نہ بتلاؤں؟ عرض کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرا دینا, دو مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ختم کرا دینا, یہ نفلی نماز اور نفلی روزوں سے بھی زیادہ افضل کام ہے. یہ تو خلاصہ تھا. گزشتہ نشست میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں, میں نے اختصار کے ساتھ وہ عرض کر دیں. آئیں اب واپس آ جاتے ہیں اپنے سورہ حجرات کے مضامین کی طرف. جو اگلا حکم سورہ حجرات میں بیان کیا گیا بہت توجہ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن, کہ اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ, ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو, اور نہ ہی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہو. یقین مانیے گا کہ اس وقت ہمارے اخلاقیات کا, میں یہ لفظ ہمیشہ استعمال کیا کرتا ہوں, جنازہ نہیں جنازے نکل چکے ہوئے ہیں. ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں, کوئی آدمی جب کسی دوسرے کا مذاق بناتا ہے, وہ مذاق کب بناتا ہے؟ جب وہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے سے نیچ سمجھ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ دوسرے کا مذاق بناتا ہے. لیکن جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے, جس کو وہ نیچ سمجھ رہا ہے, جس کو وہ اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو, بہت اونچا ہو. ایک حدیث مجھے اچانک میرے ذہن میں آ گئی, موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن ہے بھی, کہ دو بھائی تھے, صحابی تھے دونوں, ایک محنت مزدوری کیا کرتے تھے, ایک ہر وقت حضور کی مجلس میں حاضر رہتے تھے. تو جو محنت مزدوری کرتے تھے انہوں نے آ کے ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا, مجھ پر بوجھ ہے, یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اس کو ذرا کمتر سمجھا کہ نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، کام ہی نہیں کرتا، کوئی محنت ہی نہیں کرتا، مزدوری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی روزی اسی کی برکت سے مل رہی ہو سکتا ہے. تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، یہ تم سے بہتر ہو. اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح. مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے. مذاق ایسی بات جس پر لوگ ہنسیں، خوش ہوں، لیکن مذاق میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے یہ تھیٹر ڈرامے والے، مطلب نہ کوئی سر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگی، بس جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ ہنسیں. یاد رکھیے گا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. میں ایک حدیث اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ آؤ بیٹا میں تمہیں چیز دوں، آؤ بیٹا میں تمہیں چیز دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا واقعی کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ کھجور دینی تھی میں نے. فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور تو ویسے اپنے بچے کو بہلانے کے لیے بلا رہی ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. اب ذرا اس حدیث کو سن لیں اور اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. ہم جب خود بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو بچوں سے سچ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے گھر کا دروازہ بجتا ہے، میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ دروازے پر کون ہے. بچہ آ کے بتاتا ہے کہ جی فلاں صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں. میرا ملنے کا موڈ نہیں ہے. میں بچے کو کہتا ہوں کہ جی فلاں صاحب کو کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے. جھوٹ سکھلا کون رہا ہے بچے کو؟ میں خود. اور کل کو میں یہ توقع رکھوں کہ جی میرا بچہ سچ بولے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح. مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، مزاح ایسی خوش طبعی، ایسی دل لگی جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا مزاح ثابت ہے. حضور اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، کہا لگا کے نہیں ہنسے، حضور تبسم فرمایا کرتے تھے. ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ، کوئی سواری کا انتظام کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. میں کہا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اونٹ دیں، کوئی بڑا جانور دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو یہ مزاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بوڑھی اماں جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اماں جی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ اماں جی رونا شروع ہو گئی، لو ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور، ہم بوڑھے ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مذاق میں بھی حق ہی بولتا ہوں، میری منہ سے، میری زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. تو بات یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر ایسے معاملات ضرورت سے زیادہ پھیل چکے ہوئے ہیں، اتنے پھیل چکے ہوئے ہیں، اتنے. جھوٹ بولنا تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. کسی پر الزام، ابھی آگے بات آ رہی ہے سورہ حجرات میں، وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ابھی یہاں پر بھی تھوڑی سی بات کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاق نہیں بنانا. ہم نے تو وتیرہ یہ پکڑا ہوا ہے کہ جب تک میں کسی دوسرے کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں نہ پکڑا دوں، نہ میرے حلق سے پانی کا قطرہ نیچے اترے گا، نہ میری روٹی ہضم ہوگی، نہ مجھے رات کو سکون کی نیند آئے گی، جب تک کہ میں اگلے کی عزت اتار کے ہاتھ میں نہ پکڑا دوں. کسی کا مذاق بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. ٹھٹھا کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے اور وہ بندہ جانے. تو ایک حکم کیا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم. توجہ میری طرف کیا فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، بھائی خود پر عیب نہ لگاؤ. اب سمجھ لیں ذرا اس بات کو. خود پر عیب لگانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو ہم آنکھوں کے اشاروں سے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، آنکھوں کے اشاروں سے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ آئیے قرآن کی سورت پڑھ کے سناتا ہوں، ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ لمزہ کیا ہے؟ یہی آنکھوں سے اشارے کرنے والے، آنکھوں سے او دیکھیے ذرا، یہ جو اشارے ہم اس طرح کے کرتے ہیں نا، یہ مذاق بنانا ہے، حرام ہے یہ۔ ہم نے اس کو بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، جو میرے قریبی حلقہ احباب ہیں وہ مجھے جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، تو میں یہ اپنے بیانات وغیرہ بھی ریکارڈ کرتا ہوں، ہفتے کا ایک درس ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی چلو ویڈیو بنا لی، چلو بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ابھی یہ اتوار پیر والے دن کی بات ہے، درس ہونا تھا ہمارا، تو وہ میں مسجد میں آیا تو میں اپنا وہ سامان سمون لے کے آیا، موبائل وغیرہ، تو ایک ریلو کٹا ٹائپ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، نٹ پونجی ہے ملا جنہیں میں کہا کرتا ہوں نا، تو وہ فوراً اشارہ کر کے، او دیکھو ذرا مولوی ویڈیو بنا لگا۔ بھائی نہ تیرا کوئی لینا، نہ تیرا کوئی دینا، نہ تیرے اندر اتنی قابلیت، نہ تیرے اندر اتنی صلاحیت، نہ تیری کوئی حیثیت۔ بھائی اپنی حیثیت میں رہو، جتنی اپنی کیپیسٹی ہے نا، اس کیپیسٹی میں رہو، اس سے باہر نہ نکلو، پھٹ جاؤ گے، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، بھائی خود کو عیب دار مت کرو۔ اگلا حکم بھی سماعت فرما لیجئے، پھر میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بھائی برے ناموں سے دوسروں کو مت پکارو۔ اب یہاں پر رک جائیں، اب اس کے اوپر آگے باقی ساری بات چلے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ماضی میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس نے کوئی گناہ کر لیا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ کرنے کے بعد اس کو اس کا وہ گناہ یاد کروا کر اسے آر دلائی جائے، تو وہی ہے نا، تو نے فلاں کام کیا تھا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی شخص کو اس کے گناہ سے یاد کروا کے آر دلانا۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھائی حج کو تو جا رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کر رہی ہے نا، تم نے تو نہ تو 900 چوہے کھائے نہ حج کرنے گئے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بھائی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس نے اپنی برائی والی زندگی چھوڑ دی ہے، گناہ والی زندگی چھوڑ دی ہے، تو کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کو اس کی اس زندگی پر آر دلائے، اسے اس کی وہ زندگی یاد کروائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے گناہوں پر آر دلاتا ہے، اس کی گزشتہ زندگی اس کو یاد کرواتا ہے، اس کے گناہ اسے یاد کرواتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، جب تک کہ خود وہ کام نہ کر لے۔ ہماری ماں ہیں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، بعد میں ایمان قبول کیا، حضور کے نکاح میں آ گئیں، تو ان کا اونٹ بیمار ہو گیا یا مر گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری زوجہ مطہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ بھائی اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس یہودیہ کو دے دوں، میں تو نہیں دے رہی، حالانکہ اب وہ یہودیہ بولیں بھائی نہیں تھی، میں کہا میں تو نہیں دے رہی اس یہودیہ کو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 1.5 یا 2 مہینے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بات نہیں کی، صرف اس ایک جملہ کہنے کی وجہ سے۔ ہاں ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی، یہی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس تھی، تو صفیہ آئیں کو بات چیت کی اور چلی گئیں۔ تو آپ میری طرف دیکھیے گا سارے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صفیہ تو ایسی ہیں، کیسی ہیں؟ ایسی ہیں، چھوٹے قد والی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے ایسا کلمہ زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا کا پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب، غلط سلط ناموں سے دوسروں کو مت پکارو۔
چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے بری بات جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ کسی کو اس کے گناہ پر عار دلانا ہے۔ اچھا اب یہاں پر